گولی کے ذریعے ان کی موت واقع ہونے سے پوری رات پلاننگ کر کے سوئے ہوتے ہیں، پوری رات پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کروں گا، صبح یہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس ذاتیرہ کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، جہاں مرضی چلے جائیں موت آنی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے بائک کے اوپر جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک پرندہ گرتا ہے اور عین اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کتنا نازک ہے، موت واقع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ذریعے اس کی موت جو ہے لکھی ہوئی تھی، وہ سبب بننا تھا اور اس کی موت جو ہے واقع ہونی تھی۔ ایسے ہی جیسے ارشد شریف ملک سے باہر گئے، پھر وہاں سے ان کا کینیا کے اندر جانا، وہاں پھر ان کا گاڑی کے اندر ٹریول کرنا، پھر وہاں اس گاڑی کے اوپر حملہ ہونا، پھر وہاں اس گولی کے ذریعے ان کی موت واقع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ان کا مقرر کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہم سب کو موت آنی ہے۔ ہم سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے ساتھی، ہواری، دوست اور ان کے صحابہ کرام تشریف لائے، آخر الزمان نبی آئے، سارے کے سارے چلے گئے اپنے اپنے وقت مقرر کے اوپر، اور ہم سب کو بھی موت آنی ہے۔ اب ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے، ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس قبر کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جو انسان سے کتنی نیچے ہوتی ہے، مٹی کے اندر جاتے ہیں اور مٹی کے ذریعے پھر ہماری وہاں ہر انسان کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہمیں موت آنی ہے، موت قبروں کی ہم نے زیارت کرنی ہے، لیکن ہمیں اس دن کو ہم بھول چکے ہیں، ہم اس دن کو یاد نہیں کرتے، ہم بہت بے رغبتی اللہ تعالیٰ سے اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ کل میرا ہے، ہمیں یقین کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے کل زندہ رہنا ہے، میں اگلے دن بھی زندہ ہوں، اگلے سال تک پلاننگ کی ہوئی ہے ہم نے، لیکن آخرت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے کتنی پلاننگ کی ہوئی ہے، دنیا کے لیے کہ ہم پورے سال کا راشن جمع کر لیتے ہیں، پورے سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے، فلاں جگہ پلاٹ خریدنا ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، وہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یعنی ساری پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت فوت ہو رہے تھے، اور جب فوت ہو رہے تو آخری وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ وہ صحابی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5200 سے زائد حدیث مروی ہیں جن سے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، لمحہ بلمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک میں پیاسے ہیں، جیسے بھی ہیں ساتھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نوٹ کرتے تھے۔ کتنا عظیم صحابی تھا، کتنا عظیم نام تھا، کتنا برگزیدہ صحابی تھا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو رونا شروع کرتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ تو وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر پل رہے ہیں، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس ذاتیرہ کم ہے، سامان کم ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہے؟ کیا ہماری نیکیاں ان سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا ہماری جو ہم اعمال کرتے ہیں ان سے بڑھ گئے ہیں، ان لوگوں سے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنے کام دھندے کے اندر مصروف ہے، ہر بندہ اپنی مارکیٹ کے اندر، دکان کے اندر مصروف ہے، اور اللہ کے گھروں کو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آتے، ہم مسجد کے اندر نہیں آتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، اس دن کو یاد کریں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ہماری رات کسی نہ کسی دن ہماری رات قبر میں ہونی ہے، ہمیں کسی نہ کسی دن ہمارے سانس بند ہونے ہیں، کسی نہ کسی دن ہمارا جسم مردہ ہونا ہے، ہم نے جانا ہی جانا اللہ کے پاس، اس کا حساب و کتاب ہم نے دینا۔ اپنی زندگی کے دن بیتے ہوئے جو ہم نے جیسی زندگی کمائی، جیسے اعمال کمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کرنے ہیں، موت ہمارے اوپر واقع ہونی ہے۔ ہر بندہ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ راستے میں گھر سے پوری رات پلاننگ کر کے سوئے ہوتے ہیں، پوری رات پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح ہوتی ہے اٹھتے نہیں ہیں، جاگ نہیں آتی، وہاں ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گھر سے پلاننگ کر کے باہر نکلتے ہیں، جیسے ارشد شریف کتنی پلاننگ کر کے نکلے ہوں گے باہر، لیکن
راستے میں موت واقع ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حملے ہو جاتے ہیں، یہ سارا کچھ انسان کی موت، ہر وقت انسان کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی زندگی میں اپنے رب کو ناراض نہ کیجیے، اپنے اللہ کو ہمیشہ خوش رکھیے۔ اگر آپ کا رب آپ سے خوش ہے تو کائنات کی کوئی چیز آپ کا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتی، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آپ کا رب آپ سے خوش ہے، آپ کا رب آپ سے خوش ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ہر بھرپور کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو خوش کر سکیں، اپنی موت کو